آپ ایک لیڈی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، اس کا آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں، رقص کی جو محفل ہے وہ سکرین پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، کیا یہاں پر محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ لاگو نہیں ہوتا؟ حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ آپ کو غلیظ گالیاں دے رہی ہیں۔ آپ شیطان ہو، آپ ابلیس ہو، آپ ابلیس کے بھی باپ ہو، آپ نے پورے ملک میں اسلام کا نام بدنام کر کے رکھے، آپ کو شرم کے بچے اور بے غیرت۔ 18ویں صدی کے علماء کیا آپ کی صورت میں ہوں گے؟ آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم ہاتھ اٹھا کر بھی کان کو پکڑتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد کسی محترمہ کے ساتھ نہ سیلفی ہوگی، نہ کسی محترمہ کے ساتھ جو اینکر ہوگی اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ عالم دین ہیں، ان کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بدنامی کا سبب بننے والے اس طرح کے جو مفتیان کرام ہیں، جو عالم دین ہیں، ان کی وجہ سے جو اصل مفتیان کرام ہیں، جو اصل عالم دین ہیں، جو اسلام کی صحیح طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی بدنام ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے میں نے بہت تلخ سوالات کرنے ہیں۔ آپ ایک لیڈی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، اس کا آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں، رقص کی جو محفل ہے وہ سکرین پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، کیا یہاں پر محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ لاگو نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ اگر میں ہوں نا، اگر میں ہوں ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سے ملنے والے حتیٰ کہ میری فیملی کے لوگ، میرے سے محبت کرنے والے افراد کو پتہ ہے کہ مفتی عبدالقوی اس طرح کے ٹائٹ لباس کو نہیں پہنتے۔ یہ تو میرے لیے اللہ کے لیے کرم ہو گیا۔ شخص آپ نہیں ہے یہ جو یہ فورنر کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے؟ میں اگر ہوتا، یہ باڈی اگر میری ہوتی، میرے اگر یہ کپڑے ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لباس مفتی عبدالقوی کا ہے۔ لباس خود بتا رہا ہے کہ مفتی عبدالقوی نہیں۔ یہ آپ نہیں ہے تو کون؟ کرشمہ کپور ہے؟ کون ہے یہ؟ اسی محترمہ کو جب ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا، یہ آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ نہیں ہے تو کرشمہ کپور ہے۔ اسلام آباد کی ہماری ٹیم نے جب ان سے رابطہ کیا اسی محترمہ سے، اس کا بیان ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میری آج پہلی دفعہ مفتی عبدالقوی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ شخص آپ نہیں ہے؟ میں نہیں ہوں، بلکہ جو ہے اس کا نام بھی اس محترمہ نے اپنی چینی زبان میں بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے۔ یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ یہ آپ نہیں ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اتنے ٹائٹ کپڑے میں نے آج تک نہیں پہنے۔ تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ کھوپڑی تو ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور نیچے جسم جو ہے وہ موو ہو رہا ہے۔ آپ کے یعنی کہ ڈانس مووز ایسے نہیں ہیں، کسی اور قسم کے ہے کسی اور لوگوں کے، اس کا میرے طریقے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات نہیں، آپ یعنی کہ ڈانس اس طرح نہیں کرتے، کسی اور طریقے سے کرتے ہیں؟ مجھے ڈانس کرنے کی ضرورت کیا ہے جب بغیر ڈانس کے خواتین و حضرات مجھ سے کروڑوں کی تعداد میں محبت کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ نہیں، آپ سے لڑکیاں اتنی محبت کیوں کرتی ہیں؟ ملی بیچتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ میں جناب اسلامی عدالت انصاف کی برکت سے خواتین کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں۔ حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ آپ کو غلیظ گالیاں دے رہی ہیں۔ آپ شیطان ہو، آپ ابلیس ہو، آپ ابلیس کے بھی باپ ہو، آپ نے پورے ملک میں اسلام کا نام بدنام کر کے رکھے، آپ کو شرم کے بچے اور بے غیرت۔ ان کو بھی شرم آنی چاہیے، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، لیکن آپ جب اس طرح سے ان سے گفتگو کریں گے آپ کی عزت میں بھی کمی آئے گی، اور آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی بات پر لوگ اعتماد کیسے کریں گے؟ آپ تو ان کی کریڈیبلٹی کو بھی ڈاؤن کر رہے ہیں۔ میرا موبائل فون موجود ہے، عائشہ نامی ایک محترمہ ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے جی میں کراچی سے آئی ہوں اور لاہور پی سی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں، آپ سے دینی معلومات لینی ہے۔ ایک دن کہا، 2 دن کہا، میں نے کہا میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے جب فارغ ہوں گا پھر لاہور میں آؤں گا۔ اسی نمبر سے حریم شاہ صاحب کا ٹیلی فون آ جاتا ہے۔ آپ بند کر دیں، آپ بند کر دیں۔ مصروف لوگوں پر غصہ نہیں کرتے، میری غصہ میں نہیں کر رہی، آپ کی فضول بکواس سننے کے لیے میں نے آپ کو کال نہیں کیا۔ آپ کے سر پہ قربان، قربان ٹھرک نہ جانے، اس ایج میں آپ کو زیب نہیں رہتا، آپ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں پہ ٹھرک جاڑو۔ آپ اپنے چہرہ تو دکھائے نا، میں چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھاتی، اور کسی صورت میں منافقین کو شر الاسلام۔ آپ شیطان ہو، آپ ابلیس ہو، آپ ابلیس کے بھی باپ ہو، آپ نے پورے ملک میں اسلام کا نام بدنام کر کے رکھے، آپ کو شرم کے بچے اور بے غیرت۔ اس طرح کی بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کرتا۔ مفتی عبدالقوی جو ہے ایک اخلاق کا نام ہے۔ میں نے جب جناب اس کو ٹیلی فون نمبر دیکھا میں نے آن کیا، جب آن کیا تو ان کا جو پہلا جملہ آیا کہ جناب کیسے میں نے آپ کی جو ہے وہ بکواس سننے کے لیے نہیں، اس لیے میں نے کہا تم شکل دکھاؤ۔ ابھی تک تو جناب عائشہ کا نمبر تھا، اب پتہ نہیں درمیان میں کون آ گئی ہے۔
ایک انٹرویو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر دے رہے ہیں اور وہ آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ ایک عالم دین ہیں اور وہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں آپ جیسے لوگ؟ میں تو ریاست بہاولپور میں ایک اللہ کے ولی کا عرس مبارک ہے, میں تو وہاں اپنے مریدین کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ایک مرید کی دعوت پہ جا رہا ہوں. محترمہ پتہ نہیں لاہور بیٹھی ہے, کراچی بیٹھی ہے, کہاں بیٹھی ہے. ایک طرف سے میرے ساتھ جناب ٹیلی فون پہ, دوسری طرف سے جناب اس آواز کو جناب وہ کر رہی ہے, اور نمبر جس کا استعمال کر رہی ہے وہ بچی ہے. ایک اسلام آباد میں آپ کا انٹرویو ہوا جس میں آپ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انٹرویو اکٹھا کیوں دیا؟ ہاں, وہ میں نے اس لیے دیا تھا کہ وہ بچی بیچاری بار بار کہتی تھی کہ قندیل بلوچ کا جو قتل ہے وہ مفتی عبدالقوی کی وجہ سے ہوا. میں نے کہا اس لیے اس مسئلے کو میں سمجھا دوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ توہین عدالت ہے, کیونکہ عدالت سے تو مفتی عبدالقوی باعزت بری ہوا ہے. کبھی آپ قندیل کے پاس جاتے ہیں, کبھی آپ حریم شاہ کے پاس جاتے ہیں, ایک اور کنٹروورشل سی پرسنالٹی کوئی فیمیل کی صورت میں آئے گی, آپ اس کے ساتھ پائے جائیں گے. شوبز کے کتنے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جاتا کہیں نہیں ہوں. چلیں وہ آ جاتے ہوں گے. بلوچ صاحبہ بھی میرے پاس اس حوالے سے آئیں کہ میں ان کی ملاقات محترم عمران خان صاحب سے کراؤں. یہ محترمہ بھی ایک یوٹیوب چینل پہ آئی. یہی محترمہ ایک جگہ میرا انتظار کرتے ہوئے منتظر تھی اور میں گیا. انہوں نے کہا جی میں نہیں تھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, حریم شاہ نہیں تھی تو کریم شاہ ہوگی. میں نے محترمہ کو دو باتیں سمجھانی تھی. ایک تو قندیل بلوچ کے حوالے سے یہ آج کے بعد آپ نے نہیں کہنا کہ مفتی عبدالقوی جو ہے وہ قاتل ہے, کیونکہ یہ توہین عدالت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سید زادی ہو, آپ ایک مدرسے کے اندر 5 سال تک دین پڑھی ہو, قرآن پڑھی ہو, سنت پڑھی ہو, آپ نے شہرت کمائی, اب خدا را عزت کماؤ. میں نے ان کو پیشکش کی, میں نے کہا مفتی عبدالقوی قرآن پڑھے گا, آپ احادیث پڑھیں, پھر میں احادیث پڑھوں گا, آپ قرآن سنائیں. آپ نے اتنی اچھی تلقین کی, ان کو تو آپ کی عزت کرنی چاہیے. پتہ نہیں کون کون سی گالیاں دے رہی ہیں, میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. آپ کی فضول بکواس سننے کے لیے میں نے آپ کو کال نہیں کیا. ٹھرک نہ جانے, آپ شیطان ہو, آپ ابلیس ہو, آپ ابلیس کے بھی باپ ہو. آپ نے پورے ملک میں اسلام کا نام بدنام کر کے رکھے. آپ کو شرم کے بچے اور بے غیرت. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میری کراچی کی ٹیم, میری لاہور کی ٹیم, میری اسلام آباد کی ٹیم اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کے جو دل مجروح ہوئے ہیں حریم شاہ کے جملے کی وجہ سے, اب وہ قانون کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو محترمہ عائشہ جس کے فون کو استعمال کیا گیا وہ سندل خٹک 2 اور حریم شاہ 3, ان تینوں کے حوالے سے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھ لیں گے کہ کراچی میں بھی, اسلام آباد میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونے جا رہی ہے. آپ کی حرکت ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے کال کرنا اور اس سے ویڈیو پہ بات کرنا. یہاں پر نامحرم اور محرم کا کانسیپٹ کہاں ہے اور اسلام کہاں کھڑا ہے, آپ کی تعلیمات کہاں کھڑی ہیں؟ اسلام ایک مکمل دین ہے اور مکمل کر دیا گیا ہے, لیکن وہ 18ویں صدی کے علماء کیا آپ کی صورت میں ہوں گے؟ نہ میں نے قندیل بلوچ کو کبھی فون کیا, نہ وینا ملک صاحبہ کو کیا. سر پوری دنیا ویڈیوز دیکھتی ہے, تو کس نے فون کیا ہے؟ آپ اسی حریم شاہ کا دیکھ لیں. حریم شاہ مجھے فون کر رہی ہے. قندیل بلوچ کے مقدمے کے اندر میرا باعزت بری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنے ٹیلی فون تھے وہ محترمہ کی طرف سے آئے تھے, میری طرف سے فون بھی نہیں کیا. آپ کے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں, دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی نہیں ہے, یہ جعلی مفتی ہے. وہ غلط کہتے ہیں یا وہ جھوٹ کہتے ہیں یا آپ غلط ہیں؟ وہ سچ کہتے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ وہ فرقوں کے مفتی ہے. مفتی عبدالقوی امت مسلمہ کا مفتی ہے. تازہ ترین معاملے کو دیکھ لیں, بل آیا آپ کا تحفظ بنیاد اسلام بل, اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک ملائیت پوری تقسیم شدہ ہے. ایک شخص ہے جس کا نام مفتی عبدالقوی ہے, جس کی آج اہل تشیع بھی عزت کر رہے ہیں. میرے اہل سنت خان صاحب نے آپ کو معاون خصوصی پھر کیوں نہیں بنایا, مولانا طاہر اشرفی صاحب کو کیوں بنا لیا؟ بات یہ ہے, اس کا مطلب وہ آپ سے زیادہ کریڈیبل ہیں. نہیں میں یہ بتاتا ہوں, ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. ایک ادارے کے چیئرمین ہونے کے حوالے سے میرا نام ٹاپ پہ ہے. معاون خصوصی پھر آپ کو ہونا چاہیے, اگر آپ ٹاپ پہ ہیں تو مولانا صاحب کیوں ہیں؟ قائد محترم عمران خان صاحب کی موجودہ جو حکومت ہے وہ عوام کے اندر اس قدر محبوب اور مقبول نہیں. میرے سوال کا جواب دیں. میرا سوال میں جواب دے رہا ہوں. مفتی عبدالقوی اس وقت محبوب اور مقبول ترین شخصیت ہے. اگر میں آج کوئی سرکاری عہدہ قبول کرتا ہوں. مفتی صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور بڑا احترام ہے آپ کا. میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, آپ میرے پروگرام کی وضاحت سے میری آڈینس سے کم از کم یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کسی عورت کے ساتھ, کسی کنٹروورشل لیڈی کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائیں گے, کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے فالوورز, آپ کے چاہنے والے کسی بھی اشتعال میں آ کے ان کو کوئی نقصان پہنچائیں تو بدنامی آپ کی ہوتی ہے زیادہ تر. یہ توبہ کر لیں گے, آپ کسی فیمیل کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور اسلام کا صحیح طریقے سے پرچار کریں گے. آپ علم بردار بنیں گے اور آپ علم بردار ہیں. آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے بیعت کی
इस्लाम कबूल किया, बहुत से फॉरेनर्स ने इस्लाम कबूल किया, तो आप मेरा ख्याल उसी सिलसिले पर ज्यादा तवज्जो रखें, आपकी इज्जत और मुकाम वकार में ज्यादा इजाफा होगा, ये मेरा ख्याल है। आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हम हाथ उठाकर भी कान को पकड़ते हुए आंखें बंद करके अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहे हैं कि आज के बाद किसी मोहतरमा के साथ न सेल्फी होगी, न किसी मोहतरमा के साथ जो एंकर होगी उसके साथ हमारी गुफ्तगू होगी। जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और डेली पाकिस्तान की वसादत से आप सब लोगों को बताता चलूं, कान पकड़कर हाथ बुलंद करके अल्लाह की बारगाह में भी माफी मांगी और आप सबसे भी वादा कर रहे हैं कि आज के बाद किसी मोहतरमा, किसी खातून एंकर, किसी लेडी, किसी शोबिस की पर्सनैलिटी, किसी कंट्रोवर्शियल फीमेल पर्सनैलिटी या किसी भी औरत के साथ ये कैमरे पर नजर नहीं आएंगे, और अगर आप नजर आए तो अगर मैं नजर आया तो मैं पूरी कौम से भी माफी मांगूंगा और पहले सबसे पहले अपने इल्म से माफी मांगूंगा, अपने ज़मीर से माफी मांगूंगा, अपने ईमान से माफी मांगूंगा, अपने हस्ब व नसब से माफी मांगूंगा, अपनी खानकाहियत से माफी मांगूंगा, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला इसमें इस्तिकामत अता फरमाए कि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह के मामलात में आज के बाद नजर नहीं आऊंगा। मुफ्ती साहब ने ये वादा किया है और आलिम दीन है और बड़े काबिल एहतराम है मेरे समेत हर शख्स के लिए, हमें इनकी बात को सुनना भी चाहिए। और नेक्स्ट अगर कोई मुफ्ती साहब की इस तरह की कोई चीज़ खुदा न खास्ता आती है तो उस पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं अपने इल्म से, अपनी कौम से, अपने अल्लाह से भी माफ़ी चाहूँगा। हमने इनसे तल्ख सवालात किए, हमने आपकी मर्जी से सवालात किए, बिल्कुल आपने अपनी इजाज़त से मुझे खुद कहा कि तल्ख सवालात करें। बिल्कुल, मैं चाहता था कि मेरे देखने वाले और मेरे सुनने वाले और जो लोग मुझसे प्यार करने वाले हैं उनके सामने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हकीकत सामने आनी चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।